ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں کہ کچھ یوٹیوبر جا رہے ہیں اور جا کر وہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو کہ آپ جو ہے وہ یہ بیان دیں، ہم یہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اطلاعات ہیں، اس کے اوپر ایکشن بھی ہو سکتا ہے، بٹ نہیں، اس وقت ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ یہ درخواست ہی کی جا سکتی ہے کیونکہ ان کا پروپیگنڈا کرنا، ان کا ملک میں فساد انتشار پھیلانا ان کا ایجنڈا ہے۔ اچھا میڈم، راوی روڈا ایک اہم پروجیکٹ ہے جی، اس کے بعد وہاں پہ بہت ساری سرکاری سوسائٹیز بھی ہیں اور نجی سوسائٹیز بھی ہیں، اور زیادہ تر نقصان ان سوسائٹیز کا ہوا جو غالباً وہاں پہ وہ اسٹیمپ پیپر کے ذریعے فروخت کیا کچھ پرائیویٹ لوگوں نے، اور کچھ سرکاری سوسائٹیز بھی ہیں جو اس میں بننے جا رہی ہیں یا بنیں گی۔ تو اس کے خلاف آپ نے کوئی ایکشن یا کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ آئندہ کم از کم مزید وہاں پہ جو سوسائٹیز ہیں جو دریا کے بیڈ کے اندر بنائی ہیں، خاص کر آپ کا فرخ آباد کے ساتھ بٹکر ٹاؤن ہے، چون کا علاقہ ہے، اس کی سوسائٹیز کا بہت مسائل ہے وہاں پہ، اور کوئی پرائیویٹ لوگ بیچ رہے ہیں اسٹیمپ پیپر، آپ لے لیں 5 7 10 لاکھ روپے کا فراڈ مل جاتا ہے، ان کے خلاف کوئی گورنمنٹ ایکشن لے گی اب؟ اور اس کے ساتھ میڈم یہ بھی ایڈ اپ کر لیں کہ 21 جو ہے وہ ہاؤسنگ اسکیموں کو راوی گینس پر جو ہے وہ این او سی جاری کیے گئے پچھلی دور حکومت میں، پی ٹی آئی دور۔ پنجاب حکومت نے جو آپ کی حکومت ہے اس نے کتنے جاری کیے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے بھٹی صاحب اور میاں صاحب، یہ گزارش یہ ہے کہ میں بہت کیٹیگورکلی یہ کہہ سکتی ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب حکومت کے اندر کوئی این او سی جو ہے وہ کسی بھی غیر قانونی طور پر آباد کسی سوسائٹی کو نہیں دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر ان کی پالیسی بڑی کلیئر ہے۔ جو نئی آبادیاں آپ نے بننے کی بات کی، نئی آبادیاں جو ہیں وہ یقیناً ایک آرگنائز طریقے سے، جو ہمارا روڈا ہے، جو ایک یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، اس کے اندر جو ہے یہ اس پانی کو، جو پانی سیلاب کے ذریعے آتا ہے، اس کو سٹور کرنے کے لیے اس میں بڑی جو جگہ ہے وہ فارسٹیشن کے لیے ہے، اور یہ تمام جو ہے یہ اس کے پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ اور بائی دا وے کل جو روڈا کے سی ای او ہیں انہوں نے بھی کل آ کے یہ بات کی کہ کوئی بھی غیر قانونی جو این او سی ہے نہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس دور حکومت میں دیا ہے اور نہ ہم دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فرخ آباد کی، چونکہ شادرہ کی جو آپ نے بات کی، یہ وہ آبادی ہے جو قیام پاکستان سے پہلے یہ بارہ دری کے ارد گرد جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اور یہ اس آبادی کا کوئی بھی ریکارڈ کہیں پر بھی کسی جگہ پر موجود نہیں ہے، لیکن لوگ یہاں سالہ سال سے بستے ہیں۔ اب یہ چیف منسٹر صاحبہ کا حکم ہے کہ جیسے ہی ہم اس ریسکیو اور اس سے فیز سے گزرتے ہیں تو وہ دوبارہ اس کے اوپر پورے پنجاب اکراس دا بورڈ پورے پنجاب کے لیے جو ہے تمام ڈپٹی کمشنرز کو تیاری کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنا یہ پوری تیاری کر کے لائیں کہ کون کون سے ریور بیڈ کے اوپر کون کون سی آبادیاں لیگل ہیں، کون سی انلیگل ہیں، اور اگر جو لیگل ہیں ان کا بھی سٹیٹس جو ہے وہ کیا ہے، کیا اس کو دوبارہ لیگل سٹیٹس ری انفورس کیا جا سکتا ہے یا وہ واپس لینے کی ضرورت ہے۔ تو ایک بہت بڑا ایک تیاری اور ماسٹر پلان کے طور کے اوپر انشاءاللہ پنجاب گورنمنٹ اس کے سامنے آئے گی۔ یہ فرما دیں کہ روڈا کا جو ایریا ہے وہ 1,25,000 ایکڑ کا ایریا ہے جو کہ سارا ریور بیلٹ پہ ہے، 40 یہ سارا ریور بیلٹ پہ نہیں ہے، ریور بیلٹ سے مراد کہ ریور کے ساتھ ساتھ چلے گا، وہ اور بات ہوتی ہے ریور بیلٹ پہ، وہ کنال چینل ہے، جو ریور بیلٹ ہے وہ کنال چینل ہے۔ جی اب روڈا کو شروع ہوئے 2013 میں پہلی مرتبہ روڈا کا نام سنا گیا، اس کے بعد 2020-21 میں اس پر ایگزیکیوشن شروع ہوئی، اور آج تک جو سب سے پہلے کام کرنے والا تھا اس کی باؤنڈری وال، اس کے پشتے بنانے کا تھا، اس میں تو روڈا ابھی تک یعنی کک بھی نہیں کر سکا۔ اب ظاہر ہے اب آپ کے پاس تو کوئی میری اطلاعات کے مطابق جو پشتے ہیں وہ چونکہ بنا لیے گئے تھے، موسٹ آف سارے نہیں لیکن بہت سارے چونکہ بن گئے تھے، تو اس لیے جو روڈا سے ایسوسیٹڈ ایریاز تھے وہاں پر تباہی نہیں ہوئی اور پشتے بنانے کی وجہ سے۔ لیکن میں نے جیسے کہا کہ اب جو نئے حالات ہیں، جو کلائمیٹ چینج کی نئی اس وقت ریکوائرمنٹس ہیں اور تھریٹس ہیں، ان حالات کے مطابق جو ہے وہ پنجاب ایکٹ کرے گا، اور چیف منسٹر صاحبہ اس کے اوپر بہت کلیئر ہے کہ تمام تر جو اسٹریٹجی اور پلاننگ ہے آنے والے سالوں کے لیے وہ پنجاب کو بنانی ہوگی، جس میں چھوٹے بڑے ڈیمز جو ہیں، ریزروائرز، یہ تمام، اور پھر یہ ڈیمز کے اوپر جو سیاست ہے اب اس کو ختم کر کے ہم سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے لوگوں کو بچانا ہوگا۔ لوگ سندھ میں پانی میں جو ہے وہ ڈوب کے اپنے لیے، ان کے لیے مسائل ہوں یا پنجاب میں ہوں یا کے پی میں کہیں ہوں، وہ سب ہمارے اپنے ہیں، اور ہم سب کو جو ہے تمام حکومتوں کو مل کر اس کے اوپر جو ہے وہ لائے عمل بنانا پڑے گا۔ میڈم یہ فرمائیے گا کہ تنقید آپ کی حکومت کے اوپر جو سب سے زیادہ ہو رہی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگنے کے حوالے سے ہے
वो राशन के डब्बों से लेके उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है? और दूसरी शिकायत का जो सोशल मीडिया में सर्कुलेट बहुत हुई, उन्होंने सलाई ने उसको ट्वीट किया कि मुख्तलिफ इलाकों में रोका गया है और कहा गया कि आप तस्वीर लगाएंगे तो ही राशन नसीब देखिए एक इश्तिहारी भगौड़े की तो जो कोट किया आपने सवाल, उसको तो मैं जवाब नहीं देना चाहती, ना वो इस काबिल है कि उसकी बात का जवाब दिया जाए। मैंने उसी की बात की थी, अगर आपको मैं बता सकूं, जो मैंने वो कैंप की बात की वो उसी से एसोसिएटेड है। और जब जो है वो उसको एक सियासी इशू बनाया गया, मेरे पास जवाब है उसको देने का। हमारे पास ये इतलात भी हैं कि कुछ यूट्यूबर जा रहे हैं और जाकर वो क्या कह रहे हैं वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको, कि आप जो है वो ये बयान दें, हम ये रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हमारे पास इतलात हैं, उसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। बट नहीं, इस वक्त हमारे पास ये टाइम नहीं है। और लेकिन ये है कि ये दरख्वास्त ही की जा सकती है, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा करना, उनका मुल्क में फसाद इंतशार फैलाना उनका एजेंडा है। लेकिन इस वक्त हमारे पास उसको एजेंडे को जो है वो मतलब